اشرح لي صدري ويسر لي أمري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. قرآن پاک کی ایک سورت مبارکہ ہے جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، انسان خسارے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، وتواصوا بالحق اور پھر ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین نصیحت کرتے رہے، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. اس صورت کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہی ایک صورت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہوتی تو انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی ہوتی. انسان کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اس میں جو ہدایات ہیں وہ ہدایات کافی ہوتی. اتنی اہم صورت ہے. اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جب پرانے بزرگ سلف صالحین نیک لوگ جب آپس میں ملاقات کرتے تھے تو رخصت ہوتے وقت ایک دوسرے کو یہ صورت سناتے تھے. رخصت ہوتے وقت ایک دوسرے سے جدا ہوتے وقت اس صورت کی تلاوت کر کے رخصت ہوتے تھے، ایک دوسرے کو سنا کے، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اس صورت کے اندر کتنی اہم تعلیمات ہیں. اس میں ہماری زندگی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس لیے لکھا ہے کہ والعصر، زمانہ عصر کہتے ہیں، زمانے کو بھی کہتے ہیں، عصر کی قسم. عصر کی نماز کے وقت کو بھی کہتے ہیں. تمام جو 5 نمازیں ہیں ان میں سے کہتے ہیں سب سے اہم نماز عصر کی نماز ہے، جس کو قرآن میں کہا نا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، میں نمازوں کا خیال رکھو، محافظت کرو، خصوصاً جو درمیانی والی نماز ہے. وہ درمیانی والی نماز کون سی؟ عصر کی نماز ہے، کیونکہ مغرب اور عشاء رات کی نماز، ظہر، فجر اور ظہر کس کی؟ دن کی نماز. اب ان دونوں کے بیچ میں عصر کی نماز خصوصی طور پر کہا گیا. اور جو حدیث میں آیا کہ حدیث شریف میں آیا کہ 2 نمازوں کا بڑا خیال رکھو، ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز. جو لوگ ان کی پابندی کریں گے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. اس کی وجہ محدثین نے لکھی ہے، وہ یہ ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث آتی، دوسری کتابوں میں بھی. اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ فجر کا جو وقت ہوتا ہے وہ غفلت کا ہوتا ہے، نیند ہوتی ہے. اب اگر کوئی اپنے گرم نرم بسترے کو چھوڑ کے، نیند کو چھوڑ کے نماز کی طرف آتا ہے تو لازمی بات ہے پھر اللہ بھی اس کی قدر فرماتے ہیں. قربانی دی، کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے.
اور عصر کی نماز عرب میں خصوصاً کاروبار کا وقت ہوتا تھا، کیونکہ دوپہر کو تو وہاں بہت گرمی ہوتی تھی، دکانیں کیا کرتے تھے؟ بند کرتے تھے۔ اب جب سورج ڈھل جاتا تھا عصر کے وقت تو پھر اپنی دکانیں کیا کرتے تھے؟ کھولتے تھے، اور گاہک کو چھوڑ کے نماز کے لیے آنا یہ آسان کام؟ یہ کسی دکاندار سے پوچھے کہ گاہکوں کو وہ کبھی نہیں چھوڑ سکتے، وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آدمی گاہک چھوڑ کے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس نے بڑی قربانی دی ہے، دکان بند کر کے آتا ہے، بڑی قربانی دی ہے، اس لیے اس کو اللہ اپنا دیدار کروائیں گے۔ تو والعصر، زمانے کی قسم۔ زمانے کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ اس لیے کھائی جا رہی کہ یہ زمانہ ہے، یہ جس کو ہم عرصہ حیات کہتے ہیں، کہ جہاں ہماری زندگی گزر رہی ہے، اس زمانے میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اگر 60 سال 80 سال، تو اگر 70 سال، تو 1 سال گزر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال ہماری زندگی میں سے منہا ہو گیا، نکل گیا، ایک دن نکل گیا۔ اس لیے اس عرصہ حیات کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حیات جو ہے، یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی، اس حیات میں، اس زندگی میں اگر ہم اللہ رسول کے احکام کی پیروی کریں گے تو حیات ابدی ہمیں جنت میں ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیاب زندگی۔ اور اگر اس میں ہم گڑبڑ کریں گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت میں زندگی برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے اس کی قسم اٹھائی گئی۔ قسم تو اہم چیز کی اٹھاتی ہے، ہم جب قسم اٹھاتے ہیں تو اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں۔ جب اللہ کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں سمجھیں کہ بھئی اس چیز کے اندر کوئی اہمیت ہے، کوئی بات ہے تو صحیح۔ باقی عصر کی نماز وہ تو، اور کچھ مفسرین نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ والعصر، زمانہ، اس زمانے سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مراد ہے۔ کون سا زمانہ مراد؟ دور رسالت۔ اللہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو دورانیہ ہے 23 سال کا، اس کی قسم، کیونکہ اس 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن نازل ہوا، اور حضرت جبریل امین اس 23 سال کے عرصے میں کتنی مرتبہ حضور سے ان کی ملاقات ہوئی، وہی لے کر آئے، کہتے ہیں 24,000 مرتبہ تشریف لائے، 24,000 مرتبہ عرش کا فرش سے جو نہ رابطہ ہوا، کوئی حکم لے کے آئے، کوئی قرآن کی آیت لے کے آئے، حدیث پاک کا مضمون لے کے آئے۔ اس لیے اس دور کی بڑی اہمیت ہے کہ جب انسانوں کے بیچ میں اللہ کے آخری نبی موجود ہوں، اس وقت اور اس زمانے کی بہت بڑی اہمیت تھی، کیونکہ یہی وہ دور تھا جو ایمان کی حالت میں کسی نے حضور کا دیدار کیا تو صحابی بن گئے۔ انہی کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو دیکھیے اس کا قسم اٹھا کریں کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، لیکن 4 عمل، 4 اوصاف ایسے کہ اگر وہ اوصاف جن کے اندر ہوں وہ نقصان میں نہیں ہیں۔ الا الذین آمنوا، استثناء دیکھیں نا، جو لوگ ایمان لائے وہ خسارے میں، وہ کامیاب ہے۔ وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیکیاں کی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، سچ بولا، ہاں جی، اور یہ کہ دوسروں کے لیے ہمیشہ نفع بخش رہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی فکر، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، خلق خدا کا خیال رکھا۔ فرمایا کہ عامل الصالحات، یہ جو کہا نا عامل الصالحات، ایمان ہمیشہ، کیونکہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اندر چھپا ہوا ہے، کسی کو نہیں پتا دل میں کیا ہے۔
جب اندر ایمان آتا ہے تو وہ ایمان عملی صورت میں کب ظاہر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بھئی نیکیوں کی صورت میں ایمان منظر عام پہ آتا ہے۔ کیوں جی؟ فجر کی نماز میں آ گئے تو پتہ چلا کہ ایمان نے اٹھا دی ہے۔ جمعے میں جلدی آ گئے، پہلی صف میں بیٹھ گئے، معلوم ہوا کہ ایمان نے اٹھا دی ہے۔ نماز میں عصر کی نماز میں آ گئے تو سمجھیں کہ بھئی ایمان نے دکان سے اٹھا دی ہے۔ یہ ایمان بہت زوردار چیز ہے۔ یہ جب آتا ہے اندر تو یاد رکھیے کہ پھر جو نا اب غزہ کے مسلمانوں کو دیکھیں وہ لڑا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ صرف نماز کے لیے نہیں لاتا ایمان، وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ میں جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے۔ لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں، دنیا سوچے کہ پاگل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پاگل نہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ ان کا ایمان ان سے اپنی جان دینے پر بھی ان کو راضی کرتا ہے۔ ایمان منظر عام پہ کب آتا ہے؟ اعمال صالحہ کی شکل میں، نیکیوں کی شکل میں۔ فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ہاں لیکن ایمان لائے، اپنے دل کو پاکیزہ کیا۔ کیا کیا؟ سب سے پہلے اول خیش بعدہ درویش، سب سے پہلے اپنا ایمان، اپنے دل کو پاکیزہ۔ کس چیز سے پاکیزہ؟ شرک سے پاک۔ ایمان کیا نام ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان تو یہ کہ اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ اور اس کے متعلق صفات متعلقات کے ساتھ یقین کے ساتھ ماننا، یہ ایمان ہے۔ تو اس میں لازمی بات ہے شرک کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اپنی دل کو پاک کرنا شرک سے، کفر سے، بدعات سے، رسومات سے، غلط خیالات سے۔ اور آج کل کے دور میں جو ہے نا بھئی یاد رکھیے کہ عجیب عجیب خیالات لوگوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ہمیں بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ خیال آیا کہاں سے؟ دل پاک کیا۔ آمنوا وعاملوا الصالحات، اعمال صالحہ کی وجہ سے انسان کا سارا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ بھئی وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، زبان سے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، زبان سے کسی کو گالی نہیں دیتا، زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، تکلیف نہیں پہنچاتا، ضرر نہیں پہنچاتا۔ اس کے بعد یاد رکھیے یہ انفرادی بات تھی، اپنے دل کو پاکیزہ کیا، اپنے پورے جسم کو کیا کیا؟ پاکیزہ کیا، گندے اعمال سے، گندے کاموں سے اپنے جسم کو پاک کیا۔ مومن کے لیے یہ کافی نہیں ہے، اس کی کچھ اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ آگے ان کا ذکر آ رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ ایک دوسرے کو صرف حق پر جو نا بھئی ایمان حق ہے، عمل صالح کیا ہے؟ کسی اور حق کی بات نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے؟ مومن دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، دوسروں کو دعوت دیتا ہے۔ جس حقیقت تک وہ خود پہنچ چکا ہے، جس اچھائی تک وہ خود پہنچ چکا ہے، وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ایمان کی دعوت دیتا ہے، ایمان کی تلقین کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، کیونکہ اگر آپ تبلیغ کریں گے ایمان کی، عمل صالح کی، ہاں جی، گلے میں ہار نہیں ڈالے جائیں گے، سچی بات ہے۔ آپ بتائیں گے دودھ میں پانی ملانا جائز نہیں ہے، تو مقتدیوں میں دودھ میں پانی ملانے والا موجود ہوگا، وہ بول اٹھے گا کہ جی کیا بات ہے، نماز روزے کی بات کریں، یہ ملاوٹ دودھ میں پانی ملانا یہ کہاں سے اسلام میں آ گیا؟ کیونکہ ان کے ہاں اسلام کا تصور اور ہے۔ دوائیوں میں ملاوٹ کرنے کی بات ہوگی، بھائی حضور نے تو فرمایا من غش فلیس منا، جس نے جو ہے نا ملاوٹ کی، دھوکہ کیا، وہ ہم میں سے، وہ میری تعلیمات کے اوپر نہیں ہے، وہ کچھ اور کر رہا ہے۔
کل اگر قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کے بارے میں کہہ دیں، قیامت سے پہلے ہی یہ سوال ہوگا، قبر میں حضور کو سامنے لایا جائے گا، پوچھا جائے گا ان کو جانتے ہو؟ بندہ کہے کہ یہ میرے پیغمبر ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور فرمائیں گے تو دودھ میں ملاوٹ کرتے تھے، میں تو تجھے نہیں جانتا، من غش فلیس منا، میں نے تو کہہ دیا تھا۔ اس لیے یاد رکھیں، مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ میں کسی بھی مسلمان اور امتی کو قیامت کے دن ایسی حالت میں نہ دیکھوں کہ اس نے خیانت کی ہو، کرپشن، خیانت کی ہو۔ فرمایا کہ بھئی سرکاری خزانے کی بات ہو، بیت المال میں خیانت کی ہے، کوئی اونٹ جو ہے نا بیت المال کا اس نے جو ہے نا اٹھایا ہے، سرکاری خزانہ، وزیر خزانہ سے بات ہو رہی ہے، بیت المال۔ فرمایا کہ وہ اونٹ اس کی گردن پہ چڑھا ہوگا، شور کر رہا ہوگا، یہ بندہ کہے گا کہ یا رسول اللہ میری مدد فرما۔ یہ اونٹ کو نیچے اتارنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں نے تو پیغام پہنچا دیا تھا کہ خیانت کرنے والوں کی میں کوئی مدد نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ ایسی حالت میں پھر گائے کی بات، پھر بکری کی بات، پھر سونا چاندی کی بات، پھر کپڑوں کی بات، اتنی تفصیلی حدیث ہے کہ اس زمانے میں بینک نہیں تھے، ورنہ حضور بینکوں کا بھی حوالہ دیتے، بینک سے پیسے اٹھاتے لوگوں کے، اٹھا کے واپس نہیں کرتے، خیانت کر رہے ہیں، سیاسی اثر و رسوخ استعمال۔ اب جب ہم کہتے ہیں نا خیانت، تو لوگ ڈرتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کون ہے جو خیانت کرتا ہے؟ بھائی عربی کا لفظ، بھائی عربی میں خیانت کہتے ہیں، انگریزی میں آپ سمجھتے ہیں کرپشن، بے ایمانی، رشوت، یہ کرپشن، یہ خیانت میں آتا ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کتنے لوگ ہوں گے وہ ان کے اوپر جو نا بھائی ان کی گردن پہ اونٹ چڑھا ہوگا، کسی کا گھوڑا چڑھا ہوگا، کسی کا گائے، بھائی جس کے پاس کسی بندے کا حق موجود ہے واپس کرے اسے۔ من غش فلیس منا وتواصوا بالحق، حق کی ایک دوسرے کو تلقین کریں، تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو پہلے میں بتا چکا ہوں، پچھلے جمعے بھی اسی پر بات ہوئی، اور اسی بات پہ وتواصوا بالحق، اس پہ بات ہونی ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ قرآن نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک جماعت تو ہمیشہ اس امت میں ہونی چاہیے کہ جو امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، برائیوں سے روکے۔ معاشرہ تب زندہ رہے گا، کیا رہے گا؟ اسلامی رہے گا۔ لازمی بات ہے، کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے کہ معاشرے میں اگر کہیں گند ہے اس کی نشاندہی کریں، اس کو نکال دیں، کوئی اچھائی کی کمی ہے وہاں بتا دیں کہ یہ اچھائی یہاں ہونی چاہیے۔ اس لیے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے بزور بازو اس کو کیا کرے؟ قوت سے اس کو روکے۔ لیکن یہ حکومت کا کام ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اس لیے دوسرا آپشن دیا گیا کہ اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا ہاتھ سے روکنے کی، حکومت نہیں اس کے پاس، فَبِلِسَانِ، تو کیا کرے؟ زبان سے احتجاج کرے، زبان سے اس کے خلاف بات کرے۔ یہ علماء اور خطیبوں کے لیے کہ وہ اپنی زبان سے بات کریں کہ بھئی غلط کام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہی بات ہم کرتے ہیں، یہی کام ہم کرتے ہیں، ہمارے پاس زبان ہے اور قرآن اور سنت کا علم ہے، وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں ہم کوئی اور سودا بیچنے نہیں آتے۔ یہی کام علماء کا ہے اور علماء کو یہی کام کرنا چاہیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق، یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہوئے۔ آپ مجھے نیکی کی تلقین کریں گے، تبلیغ کریں گے، میں آپ کو تبلیغ کروں گا۔ اگر آپ
یاد رکھیے برائی سے روکنے میں ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. آپ کو کسی نشاندہی کا نیکی کا پتہ ہے آپ نشاندہی کریں، مجھے پتہ ہے میں نشاندہی کروں گا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس صبر کا آپ بندہ سوچتا نہیں کہ یہ صبر کا ذکر یہاں کیسے آ گیا. بھئی جب آپ جو ہے نا بھئی دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے، لوگوں کو نیکیوں کی بات کریں گے، پتھر مارے جائیں گے تو پھر صبر کرنا پڑے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو بھئی صبر کی تلقین کرنی پڑے گی. یہ اجتماعی عمل ہے. اب دیکھ رہے ہیں ایمان لانا، عمل صالح، نیکیاں کرنا، یہ انفرادی عمل دو، اور دو عمل اجتماعی ہیں، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. اور تیسرا فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان دیکھیں نا قوت بازو حکومت نہیں ہے، اس کے بعد بھائی زبان خطیب بھی نہیں ہے جی، اس کے بعد پھر کیا تیسرا درجہ ہے؟ فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے بھی احتجاج نہیں کر سکتا، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے اس برائی کو برا جانے. آپ کو ہوگا کہ دل سے برائی کو روکنا، یہ جو کہا نا کہ اگر دل سے روکے، دل سے تو نہیں روک سکتا آدمی، لیکن جب دل سے اس کو برا جانے گا اس کے چہرے پہ تاثرات آئیں گے. اگلا سمجھ جائے گا کہ بھئی یہ بری بات میں نے کی، یہ غیبت والی بات کی، یا غلط بات کی، یا غلط کام کر رہا ہوں، شاید رک جائے. یہ عام مسلمانوں کے لیے یہ امر بالمعروف کے 3 سٹیج ہیں. حکومت یہ کام، خطبہ علماء یہ زبان سے دعوت تبلیغ، عام لوگ برائی کو برا جانے. فرمایا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ تو ایمان کا آخری جو ہے کمزور ترین درجہ ہے. بھئی اگر برائی کو بھی برا نہ سمجھیں پھر ایمان کا آگے کوئی درجہ نہیں، آخری سٹیج ہے. اب پچھلے دنوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے اعلان کیا ہے، دعا فرمائیں کہ اس پر عمل ہو جائے. انہوں نے اعلان کی جامع شفیع بھی تشریف لائے تھے، میری بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے. وہ کراچی، لاہور، اسلام آباد میں دعویٰ یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں. کیا بنانا چاہتے ہیں؟ تبلیغ کے لیے یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں جو یونیورسٹیاں ہوتی ہیں وہ اور قسم کی ہوتی ہیں. وہاں تھا داعی اللہ، مبلغ، فقیہ، محدث، مفسر، یہ نہیں نکلتے، وہاں سے کچھ اور ہی نکلتے ہیں. وہ تفصیل سے انہوں نے بات کی، مجھے تو حیرانگی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں 60% داخلہ ہم ان طالبوں جو سب سے لائق ہوں گے ان کو دیں گے، اور انہی کو ہم تبلیغ کے لیے تیار کریں گے. تبلیغ ادھر لاہور میں نہیں، ادھر نہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان کو انگریزی سکھائیں گے، عربی سکھائیں گے، اور پھر ان کو کیا پڑھائیں گے؟ کہتے ہیں بھئی ہم ان کو انجیل پڑھائیں گے، ان کو تورات پڑھائیں گے، یہودیوں کو تبلیغ کرنی، عیسائیوں کو کرنی، انجیل پڑھائیں گے، وید پڑھائیں گے، رامائن پڑھائیں گے، ہندوؤں کی جو مذہبی کتاب ہے وہ ان کو پڑھائیں گے، قرآن ان کو پڑھائیں گے، اور ان کو تیار کریں گے کہ وہ دنیا میں کافروں کے ساتھ بحث، مناظرہ اور جو نا مجادلہ کر کے اسلام کی حقانیت کو ثابت کریں. 40% طالب علم اس یونیورسٹی کے کیا ہوں گے؟ کہتے ہیں ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، اور وکیل بنیں گے، اور سائنسدان بنیں گے. 40% وہ ہوں گے. میرے بھائی اگر یہ کام ہو گیا تو سمجھیں کہ امت کی بہت بڑی خدمت ہو گئی. دعا فرمائیں کہ یہ کام ہو جائے. میں تو اس وقت سے بہت خوش ہوں. یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام ہے حکومت پاکستان کا کرنے کا. امر بالمعروف، نہی عن المنکر، دعوت، تبلیغ، اس کے لیے جو نا یونیورسٹی بنانا، لوگ تیار کرنا. مسلم حکمرانوں کا کام ہی ہے. اپنا کام بھول چکے ہیں. اب ان کا کام کیا ہے؟ IMF سے قرضہ لینا، اور وہ پھر شرائط لگا دیتے ہیں. ان قریب کوئی میرا خیال شاید لگا دیں گے، ہمارے سامنے سجدہ بھی کر لو. اتنا ڈھیٹ کر دیا ہم.
بھائی یہ کام ہے حکمرانوں کا، حکمران نہیں کرتے، چلیں چھوڑ دیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کام پاکستانیوں کا تھا کہ نہیں، پاکستانی علماء کا تھا، پاکستانی اسکالرز کا تھا، کسی نے نہیں کیا۔ ہندوستان سے ایک بندہ اٹھ کے یہاں آتا ہے، وہ کہتا ہے میں آپ کے لیے یہ کام کروں، بڑی شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ جی وہ لوگ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، کراچی میں لوگوں ان کے پاس کتنے پیسے چاہیے، کتنے ارب روپے چاہیے آپ کو یہ یونیورسٹی بنانے کے لیے، چیک ہاتھ میں لے کے انہوں نے کہا کہ ابھی دے دیتے ہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں میں دین کی تبلیغ، دین کی دعوت، دین کی اشاعت کے لیے جذبہ موجود ہے، راستہ نہیں مل رہا۔ یہ ہم لوگوں کی، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم لوگوں کی، علماء کے طبقے کی کمزوری ہے۔ حکمران تو اپنے کاموں میں مست ہیں بھائی، کسی کو 5 سال چاہیے وہ آئین میں لکھ دو، کسی کو 10 سال چاہیے آئین میں لکھ دو، کسی کو 100 سال چاہیے۔ بھائی جان یہ فانی ہے، سب نے جانا ہے۔ ایک یہ بھی آئین میں لکھ دو کہ کیا ہے، انسان فانی ہے، سب نے یہاں سے جانا ہے ایک دن۔ 100 سال بھی کوئی رہے۔ سنگدر اعظم کدھر ہے؟ ہاں جی، جو بڑے بڑے بادشاہ، فرعون کدھر ہے، نمرود کدھر ہے، بڑے بڑے بادشاہ، یہ مغل بادشاہ جو تھے، اکبر جس نے پتہ نہیں کیا 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 حرکتیں کی تھی، کدھر ہے آج؟ اس نے تو اپنا آئین، معذرنامہ، اس نے اپنا آئین بنایا، اور اس آئین کو، معذرنامے کو کبھی پڑھیں آپ کو حیرانگی ہوگی۔ چلے گئے۔ خیال یہ تھا کہ شاید پاکستانی علماء سے، پاکستان کی حکومت سے اللہ یہ کام لے، لیکن ایک ہندوستان کے مذہبی اسکالر آتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں، ہم ان کو بھی دعا دیتے ہیں کہ بھئی یہ کام ہونا چاہیے، کوئی بھی کرے، کالا کرے مسلمان، نیلا پیلا کوئی بھی ہو کرے۔ یہ ہے اصل کرنے کا کام۔ وہ کافروں کو تبلیغ، عیسائیوں کو، یہودیوں کو۔ یہ ان کے استاد تھے، یہ شیخ احمد دیداد، ڈاکٹر ذاکر نائک کے، وہ بھی جامع اشرفیہ تشریف لائے تھے۔ الحمدللہ مجھے ان سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہے۔ ہزاروں عیسائیوں کو اس نے مسلمان کیا تھا، ان کو سمجھایا تھا کہ بھئی تم غلط راستے پر، ہدایت کی طرف آؤ، مسلمانی کی طرف آؤ۔ یہ امر تواصی بالحق، تواصی بالصبر، یہ کام ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے، اور اس اجتماعی ذمہ داری میں الحمدللہ چھوٹا موٹا تو ہم کر رہے ہیں، آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں۔ یہاں سے جو بات، دین کی بات آپ سنیں، آپ اب کہیں اور نہ پہنچائیں، اللہ کے بندو اپنے گھر تو پہنچا سکتے ہو، اپنے دوست احباب بہن بھائیوں میں تو پہنچا سکتے ہو۔ تواصی بالحق کیا چیز ہے؟ کہ بھائی ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، نیکیوں کی تلقین کرنا، ایمان کی تلقین کرنا۔ تو مجھے بہت خوشی ہے، دعاگو بھی ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ یونیورسٹیاں بن جائیں جدید انداز میں، جو عیسائیوں کو لازمی بات ہے اس کے لیے انگریزی چاہیے، وہ زبان سکھائیں گے۔ یہ امت کی ضرورت ہے بھائی، امر بالمعروف نہی عن، تبلیغ، آج کل اس کو کوئی بھی نام دے دیں، دعوت کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا، وجہ اس کی یہ کہ دعوت سے خامخواہ ذہن کھانے پینے کی دعوت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تبلیغ، تواصی بالحق، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ میری اور آپ کی، تمام ایمان والوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ خود بھی نیکی کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی تبلیغ کریں، تلقین کریں۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں کریں، بیٹی کو، بیٹے کو، بیوی کو، بہن کو، جو آپ کے ماتحت ہیں۔ لائن جی کوئی سوال ہے؟ میں نے سنا ہے جس مسجد میں ایک جماعت ہو جائے وہاں دوسری جماعت جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ الگ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں فرما دیں۔ کوئی ایسی بات نہیں، ایک مسجد میں اگر جماعت ہو گئی محراب میں،
اسی محراب میں دوسری جماعت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر سائٹ پہ کہیں جگہ ہے وہاں پر جماعت دوسری ہو جائے گی، جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا، اور کس کا، سمجھ گئے کہ نہیں، اور مسجد کا ثواب بھی مل جائے گا۔ ہاں یہ جو محراب ہے یہاں ایک مرتبہ جماعت ہو جائے جو علماء نے لکھا ہے، وہاں دوبارہ، کیونکہ اس سے پھر لوگوں میں سستی پیدا ہو جائے گی کہ بھائی وہ جو بڑی جماعت میں اس میں لوگ شریک ہونے میں سستی اور غفلت سے کام لیں گے۔ جب بھی ایسا موقع آئے سائٹ پہ آپ کہیں بھی جماعت کروا دیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ انشاءاللہ مسجد آئے ہوئے ہیں، جماعت کروا کے آپ انتظار نہ کریں مولوی صاحب ہوں گے، آپ مسلمان ہیں، آپ آگے ہو جائیں، جماعت کریں۔ اس پہ میں آپ کو بتاؤں، ایک وکیل صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے، ان کی داڑھی ذرا چھوٹی تھی، کہنے لگے جی وہ جو ہے نا میں جماعت کراتا ہوں دفتر میں 8-10 بندے ہوتے ہیں، تو کسی نے ان کو کہا آپ کی داڑھی چھوٹی ہے، آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب کہتے ہیں مولانا صاحب تو ہم رکھ نہیں سکتے تنخواہ دے کے، کیا کریں اب؟ میں نے کہا کہ جو آپ کے پیچھے لوگ ہیں ان کی داڑھی کتنی ہے؟ کہنے ان کی تو داڑھی ہی نہیں۔ میں نے کہا ان سب کی نماز آپ کے پیچھے ہو جائے گی۔ یاد ہے جماعت کو اپنا چھوڑے جہاں کہیں بھی ہوں۔ طوطے خرید کر بیچنا کیسا ہے؟ نیز یہ بھی بتا دیں کسی پرندے کو شوق کی بنا کر قید کرنا کیسا ہے؟ حضور نے بلی پالی تھی، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اچھا جی، ایک تو بات یہ کہ طوطا پالنا یا پرندے پالنا، یہ حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف جلد ثانی میں، کہ حضرت انس کے بھائی تھے تو انہوں نے پرندہ پالا ہوا تھا، طوطا ٹائپ کوئی پرندہ تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے ہاں جاتے تھے تو ان سے پوچھتے تھے کہ جی آپ کے پرندے کا کیا حال ہے؟ اب دیکھیں نا، چھوٹے بچوں سے جب بات کریں ان کی دلچسپی کی بات کریں۔ ہم لوگ نیک بنتے ہیں تو چھوٹا بچہ بھی ملے تو کہتے ہیں تہجد کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ بھائی اس سے اس کی کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، کیا نہیں پڑھ رہے؟ دیکھیں حضور اس بچے سے اس کے پرندے کے بارے میں، اس لیے پرندہ پالنا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ باقی حضور کی طرف سے کوئی بلی پالنے کا میں نے کہیں ذکر نہیں پڑھا، البتہ یہ کہ جانوروں کے خیال رکھنے کا حضور حکم دیتے تھے۔ یہ ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے، بلی پالنے کا وغیرہ کا حضور کی طرف سے میں نے کہیں میری نظر سے بات نہیں گزری ہے۔ اچھا جی، اگر کوئی پالتا ہے، بلی پالتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، سمجھ گئے کہ نہیں؟ کوئی پرندہ پالنے کی بات کر رہا ہے، کوئی بلی پالنے کی بات کر رہا ہے، انسانوں کو پالنے کی کوئی بات سوال میں یہ نہیں آ رہا ہے۔ اگر کوئی غریب رشتہ دار ہے یا کوئی غریب بچہ ہے اس کو پالنے کا سوال نہیں کر رہے، آپ بھی میری طرح ہی ہیں، جیسے روح ویسے فرشتے۔ ایسے سوال آ رہے ہیں کہ کسی ایک انسان کو میں پالوں، اس کے سکولنگ کا خرچہ برداشت کروں، غریب رشتہ دار ہے کیسا رہے گا، وہ نہیں پوچھ رہے۔ بلی پالے، کتا پالے، کیا ہو گیا؟ پرندہ پالے، سارے ٹھیک ہے، بلی بھی پالے، کتے کی بات نہیں کر رہا۔ بلی پرندہ ٹھیک ہے، کوشش کریں کسی انسان کو بھی پالیں، کسی کا بجلی کا بل ادا کریں، کسی کے جو ہے نا بھائی کسی کو سولر لگا کر دے دیں، انسانوں کو پالنے کی بات کریں۔ اشرف المخلوقات اس وقت بہت تکلیف میں ہیں، ان کی فکر کریں۔ علماء سے سنا اور پڑھا گیا ہے کہ نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنے سے ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کئی علماء سے سنا اور پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد والے 2 نفل بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ بعض نمازی اس پر اعتراض کر دیتے ہیں کہ نفل بیٹھ کر کیوں پڑھ رہے ہو؟ اچھا جی، ہاں دیکھیے نفل نماز کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں پورا ثواب ملے گا، بیٹھ کے پڑھتے ہیں آدھا ثواب، بلا عذر بیٹھ کے پڑھتے ہیں آدھا ثواب ملے گا۔